جنت کی لڑکیاں ہیں یا ان کی بیویاں ہیں، وہ ان کو پیش کر رہی ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا وی آئی پی درجہ ہے، وہاں ساقی بھی نرالا ہے اور پینے والے بھی نرالے ہیں، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا اپنے رب کے ہاتھ سے بھی۔ وہ کہیں گے اللہ اتنا بڑا پروٹوکول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہیمبرگ میں تیرے صبر کا بدلہ ہے، جو تو وہاں میرے لیے پستا بھی رہا، لٹتا بھی رہا، لٹتا بھی رہا، پڑتا بھی رہا، تڑپتا بھی رہا، میں دیکھتا رہا، میں قدردان ہوں۔ اس سے بڑا قدردان کون ہو سکتا؟ غفور الرحیم ہونے کا مطلب ناانصافی نہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ اور سچ کو برابر کر دے، اللہ تعالیٰ حسین اور یزید کو برابر کر دے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم کا یہ مطلب ہرگز ساری کربلاؤں کی تاریخ غلط ہو جائے گی، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والوں کی تاریخ ساری دیوانگی بن جائے گی، اور مال بنانے والے سارے عقل مند شمار کیے جائیں کہ دنیا بھی بنا لی اور اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ماننے والے اور مجرم کو ایک کروں؟ ہم نجعل المتقین كالفجار، ایک رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، ایک رات کو اٹھ کے شراب پی رہا ہے، میں دونوں کو برابر کر دوں؟ ایک ریڑھی پہ آلو رکھ کے بیچ رہا ہے، ایک شراب بیچ رہا ہے، میں ان دونوں کو برابر کر دوں؟ اتنا اندھا قانون ہے؟ نہیں، اللہ قدردان ہے کہ اس کا قربان ہوئے کی قیمت لگا کے دکھائے گا۔ تو بھائیو، میرا اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں شریک ہو رہا ہے، کہے گا ہو ام اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، پاس پاس پاس۔ آٹھویں میں پڑھتے تھے تو مرید کے تھا، مرید کے کا ذمہ داروں، ہم سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے سینٹ ماڈل اسکول ہاسٹل میں، تو وہ ہمارا منتھلی ٹیسٹ تھا، عبد الواحد اس کا نام تھا، تو وہ کمرے میں آیا ہاسٹل میں، تو اس کے ہاتھ میں وہ پیپر لگا، دیکھو میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا۔ تو یہی کچھ قیامت کے دن ہے، او میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا۔ کہیں گے یار تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ایک رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے شرما کے چلا۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک آدمی سے گناہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھا مسلمان میں اور ایک کافر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اچھا مسلمان گناہ کر کے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر۔ جو غافل ہوتا ہے کہتا کی ہو گیا، ساری کی جان میں کی تو کی ہو گیا۔ یہ خطرناک کیس ہے، یہ خطرناک کیس ہے۔ اور ندامت تو ایسی چیز ہے کہ ہمارے تو گناہ تھوڑے سے ہیں، ایک آدمی نے کتنا کر لیا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے عمر بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، اور کھل کے گناہ کر، کھل کے مجھے للکار، میری نافرمانی اتنی کر کے میری زمین بھر دے۔ کہ زمین تو چھوٹی سی 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر تہ بتہ لگا اور اوپر چڑھا چڑھا یہاں تک کہ چاند تاروں کو کالا کر دے، اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر ساری گلیکسیز کو اپنے گناہوں سے بھر دے۔ پھر گلیکسیز بھی تھوڑی سی ہیں، صرف 3% ہیں، 97% تو بلیک ہولز ہیں، ان کو بھی گناہوں سے بھر دے۔ پھر اس سے اوپر چڑھ اور اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا کر زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات کو اپنے گناہوں سے بیک کر دے۔ اتنا ہی کر سکتے ہیں، سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے مسلمان کافر ہو جائیں، سارے جنات کافر ہو جائیں، اور قیامت تک کٹھے مل کر گناہ کریں، رب ذوالجلال کی قسم یہ چاند تک نہیں جا سکتے، آسمان کا۔ لیکن میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہیمبرگ میں ایک مرد، ایک عورت
اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہہ دے اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا غفرت لک ولا ابالی، کہ میں سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمارے گناہ تو ہیں کچھ نہیں۔ دلیر ہونا حرام ہے، مایوس ہونا بھی حرام ہے۔ اور میرے اللہ کا فرمان ہے اگر میں کسی کو دنیا میں فوری پکڑتا، فوری، تو سب سے پہلے کافر مشرک نہیں، قاتل چور ڈاکو نہیں، زانی سود خور نہیں، سب سے پہلے میں اسے پکڑتا جو میری رحمت سے مایوس ہوا کرتا، وہ کہتا ساڑی کا بخشش کوئی ہو، اور میں سب سے پہلے اسے پکڑتا کہ بے وقوف اپنے رب کو سمجھ تو صحیح وہ ہے کیا۔ ساری دھرتی سجدوں سے بھر دو تو اس سے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اس کو پرواہ کرو۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو تو اس سے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اسے پرواہ کوئی نہیں۔ ساتوں آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، فرشتے کا ماتھا سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ، میرے نبی کے حدیث ہے۔ لیکن 7 آسمان سجدوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا، اور دھرتی گناہوں سے بھری ہوئی سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے تو وہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے گناہوں کی بھی پرواہ نہیں، نیکی کی بھی پرواہ نہیں۔ لہذا ساری زندگی کے گناہ کسی مرد عورت کے ایک بھول پر سارے معاف۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے محلے میں ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی، کتنا غلیظ کام ہے۔ اس کے بیٹے سے اس نے دوستی لگا کر اس کو میرا بیان کی کیسٹ دی، میرے بیان کہا بھائی یہ سن لیں۔ اس نے سنی، اس کے بیٹے نے، اس کی ماں بھی سن رہی تھی، آتے جاتے آتے وہ آ کے بیٹھ گئے، آدھا بیان سنا، کہنے کی دوبارہ لگا، پھر سن کہنے کی دوبارہ لگا، پھر کہنے کی یہ کون ہے؟ وہ لڑکے نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ تو تمہیں کہاں سے ملی کیسٹ کا؟ یہ امام مسجد نے بچے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر لوگ نکل رہے تھے تراویح پڑھ، اس نے امام کو بلایا، امجد اس کا نام، کہا بیٹا یہ تم نے دی ہے اس کو کام، یہ کون ہے؟ کئی میرے استاد ہیں طارق جمیل کا نام۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بات کی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جو میں کام کرتی رہی ہوں ساری زندگی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب کفر شرک معاف ہے تو یہ تو چھوٹا ہی ہوگا۔ اچھا پھر میں توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں۔ اور وہ اگلے دن پہنچ گئی تراویح میں، ساری زندگی کیا کام کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تراویح کی دعا میں ہوتی، جب 20 تراویح کے بعد دعا مانگتے ہیں امام صاحب، تو وہ عورتوں کے بین میں کہیں کہیں عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوتی، تو وہ کہتی یا اللہ، اس نے کہا یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا۔ پھر وہ دوسرے دن تراویح میں آئی، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا۔ پھر وہ تیسرے دن آئی، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا دے۔ تراویح کی دعا میں وہ زور سے یہ دعا مانگتی، 1 2 3 4 5 6، پتہ نہیں 5واں روزہ تھا، چھوٹا روزہ تھا جب وہ انٹر ہوئی ہے، 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ ساری زندگی کیا کام کیا، اور موت آئی رابعہ بصری بن کے، یہ میرا اللہ اور یہ میرے اللہ کی قدردانی ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ سے صلح کر، جہاں مکہ رہو، ہیمبرگ رہو، مدینہ رہو، فرینکفرٹ رہو، اللہ سے صلح۔ عبداللہ بن ابی مدینے رہتا تھا، تو مدینے رہنا کام نہیں آیا۔ ابو جہل مکے رہتا تھا، اسے مکے رہنا کام نہیں آیا۔ اور اویس قرنی یمن میں تھے، دیدار بھی نہیں کیا۔ تو میرے نبی نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک آئے گا یمن سے آدمی، اس کا نام ہوگا اویس، تو اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کی شاخ ہوگی کرن، وہ رنگ کا کالا ہوگا، قد کا درمیانہ ہوگا، ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کرانا، اس لیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔
یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر اور علی کو، جن کے جسم کے بال پر کروڑوں اویس کرنے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ ایک پیغام دینا، امت کو پیغام دینا۔ کہا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا، یہ پیغام دینے کے لیے، ورنہ عمر کو اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت ہوئی نہیں۔ لیکن اویس نے ماں کی خدمت کر کے ایک مقام پایا، اور آگے میرا نبی دیکھ رہا تھا کہ ماؤں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے یہ اہتمام فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان، بھائی کوئی اویس، کوئی بھی نہیں۔ آخر کئی سال گزر گئے تو ایک سال سارے حاجیوں کو سامنے حاضر کر لیا، کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو، کھڑے ہو، سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، اور کرنی عامر کھڑے رہو، وہ کھڑے رہو، کہ سارے عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو۔ تو ایک بار باقی بچے ایک، میں 3 سال پہلے گیا تھا تو اویس کرنی کی بستی میں، ان کے خاندان سے ملاقات ہوئی، ان کے علاقے کی زیارت ہوئی، وہاں اجتماع تھا تبلیغ کا، تو اس کے سلسلے میں گیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تو کرنی ہے؟ کہا جی میں کرنی۔ کہا اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرا بھتیجا میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن وہ تھوڑا پاگل سا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں تو پاگل ہے، کدھر ہے؟ کہا یہ وہ اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو لیا، عرفات کی توڑ لگا دی۔ وہاں جا کے دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے، تو یہ دونوں حضرات آ کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے تو نماز انہوں نے مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہنے لگے تو ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا وہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو پہچانتے نہیں تھے نہ عمر کو نہ علی کو، پہلی دفعہ حج پہ آئے۔ وہ کہنے لگے تمہیں میرے نام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو کہا یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ہلے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو آپ کا پتہ نہیں تھا۔ تو عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر، تو وہ رونے لگے، میں آپ کے لیے دعا کروں، میری کیا اوقات ہے؟ ہاں ہمیں ہمارے نبی کا فرمان تھا، اویس آئے تو دعا کروا۔ یہ دعا کس لیے کروایا؟ پیچھے عمل کون سا؟ ماں کی خدمت، تہجد، علم، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تبلیغ، تقریر، تحریر نہیں، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے دعا کی، عمر اور علی جیسوں نے آمین کہی۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی جنت میں چلے جائیں، اویس کو روک دو، تو وہ ایک دم گھبرا جائیں گے کہ تو احتیاط کام خراب ہو گیا، تو وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو۔ تو اویس پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم، اہل ایمان، کافر مسلمان بھی تو جہنم میں جائیں گے جو کبیرہ گناہ کر کے مر گئے، اگر اللہ نے اپنا قانون نافذ کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھیے تیرے سامنے سارے ایمان والے ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اب تو ایسے اشارہ کر، جس کی طرف تو اشارہ کرے گا تیری تو فیل سب کچھ جنت میں ڈال دے۔ اور یہ صلہ ہے تیری ماں کی خدمت، یہ صلہ ہے تیری ماں کی خدمت، جو تو نے ماں کو خدمت سے خوش کیا ہے اس کا صلہ۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی تلاوت سنائی، جنت، میں نے کہا کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان؟ حارثہ مدینے بیٹھا ہے، تلاوت اتنے کتنے آ گئی؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتے ہیں۔